قسم کی مثالیں پیش کی گئیں کہ فلاں فلاں الفاظ ہیں، ان کے اندر احتمال موجود ہوتا ہے، احتمال کی تقریریں اور ساری اس بحث کا اس اصل موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ اس بحث کے اندر آدھی چیز بیان کی گئی ہے، آدھی نہیں بیان کی گئی، خطرہ یہ ہے کہ لوگ جب سنیں گے تو توہین کی طرف جری ہو جائیں گے کہ معاذ اللہ توہین تو پھر بڑی دور جا کے بنتی ہے۔ اس بنیاد پر چند چیزیں تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات ذہن میں رہے کہ حضرت قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا ہے، شرح و شفا میں حضرت ملا علی قاری نے کیا فرمایا ہے، اور حضرت امام خفاجی نے اس سلسلہ میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ نسیم الریاض کے اندر انہوں نے چند حوالہ جات اس سلسلہ کے حضرت قاضی رحمت اللہ علیہ نے پیش کیے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن جتنا عوام کے لیے سمجھانا ضروری ہے تاکہ وہ کہیں بہکاوے میں نہ آ جائیں، ان چیزوں کو ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اس سلسلہ میں چند مثالیں پیش کی گئیں کہ دیکھو بظاہر لگتا ہے کہ توہین ہے، چونکہ احتمال تھا، اس بنیاد پر تکفیر نہیں کی گئی اور فتویٰ نہیں لگایا گیا۔ ایک مثال پیش کی گئی کہ ایک شخص وہ کسی صاحب فندق کے پاس گیا، سرائے والا یا ہوٹل والا، اب جدید عربی میں تو ہوٹل کے معنی میں آتا ہے فندق، تو اس نے جس وقت ہوٹل والے نے، سرائے والے نے اس سے زیادہ پیسے لے لیے، تو ایسی صورتحال کے اندر یہاں پر الفاظ سامنے لائے گئے جن کی بنیاد پر آج معاذ اللہ کچھ لوگ اپنی غلط فکر کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں جملہ یہ تھا کہ بتایا گیا، اس شخص نے کہا ہوٹل والے کو، ہوٹل والے کا ذکر کرتے ہوئے اپنے الفاظ میں کلو صاحب فندقن قرنان ولو کان نبیا مرسلا، ہر سرائے والا جو ہے وہ ایسے ہی ناجائز طریقے سے مال حاصل کر لیتا ہے اگرچہ وہ نبی رسول ہو۔ اس کو پیش کر کے آج کے موضوع میں سلمان تاثیر کو چھپانے کی معاذ اللہ کوشش کی گئی اور کہا گیا اس پر ملا علی قاری بھی کہہ رہے ہیں کہ کفر کا فتویٰ نہیں لگتا، نسیم الریاض میں خفاجی بھی کہہ رہے ہیں کہ کفر کا فتویٰ نہیں لگتا۔ میں نے واضح طور پر کہا کہ ریفرنسز آر ناٹ کوٹڈ آنےسٹلی، دیانت سے حوالے دیے ہی نہیں گئے، اور خامخواہ ایک ذہن بنایا ہوا تھا کہ ہم نے لوگوں کو ایک بھول میں ڈالنا ہے، اور دیکھیں ایسے جملوں سے کتنے لوگوں کے معاذ اللہ ذہن خراب ہو جائیں گے۔ یہاں پر اس بحث کے اندر شرح و شفا کے اندر یہ لکھا ہے، یہ جلد نمبر 2 جس کو سامنے رکھ کے باتیں کی گئیں، یہاں کہا گیا کہ قالت المسانی ما ذکرہ القاضی من ان الانبیاء کانوا ذوی اموال قلنا وان اراد به صاحب المال فبین وان اراد به الحافظ والامین فلا یوجد نبی فعل ذلك لانه من اعظم النقائص فیکون معنى ذلك انه مثل کذا فهو کالاول لانه عیب۔ تو شرع کے اندر انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اگر کرنان کا معنی حافظ لیا جائے اور امین لیا جائے تو ہر نبی ہی حافظ، ہر نبی ہی امین۔ اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ اب جو اس نے کہا ہے نا لو کان نبی مرسلا، تو وہ مجرم ثابت ہوگا، گستاخ قرار پائے گا۔ کس بنیاد پر؟ کہتے ہیں لأنه عیب فی سائر الناس فما بالک بالانبیاء فیقتل قائل ذلک۔ جب عام لوگوں کے اندر یہ بات عیب ہے، امانت میں خیانت، تو نبیوں کے لحاظ سے کتنا بڑا عیب ہوگا۔
اس قائل کو قتل کر دیا جائے گا. اس معنی کی بنیاد پر اگر یہ معنی سامنے آتا ہے لِأَنَّهُ شَبَّهَ الْكَامِلَ بِالنَّاقِصِ، اس واسطے کہ اس نے کامل کو ناقص سے تشبیہ دی. کامل ہیں اللہ کے نبی اور ناقص ہیں ہوٹلوں والے اور سرائے والے. اب وہ شخص مثال پیش کر کے کہتا ہے کہ امت اس پر متفق ہے کہ اس میں کوئی کسی طرح کا حرج لازم نہیں آئے، جبکہ یہ ہمارے جن کو وہ سامنے رکھ کر شرع شفا یہ تقریر کرتا ہے اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اس میں یہ جس وقت صورتحال سامنے ہوگی تو اس صورتحال کے مقابلے میں اس کو قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ اس نے تشبیہ دی ہے کامل کو ناقص کے ساتھ کہ جو بال یقین عیب بنتا ہے اور اسے کسی لحاظ سے بھی قبول نہیں کیا جائے گا. پھر ایک مثال دی گئی ہے، چونکہ یہ چیزیں ساری عوام میں اس طرح پھیلا دی گئی ہیں اس واسطے ان کا جواب ضروری ہے. یہ نسیم الریاض کے اندر خفاجی کی جو شرح ہے اس میں لکھا گیا ہے، ایک شخص نے قاضی ایاز نے مثال دی اور انہوں نے تشریح کی اس کی کہ ایک شخص نے یہ کہہ دیا لعن اللہ من حرم المسکر، اللہ اس پہ لعنت کرے، من حرم المسکر، جس نے مسکر کو حرام کیا. مسکر شراب ہے. اب یہاں پر ایک یہ احتمال ہے کہ کسی کو کسی مفتی صاحب نے بتایا ہے، اور ایک یہ ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے. اب اس شخص نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ یہاں پر احتمال موجود ہے لہذا یہ کہنے والے پر قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا، اور کہا یہی نسیم الریاض ہے، یہی شرع شفا ہے، یہی سب کچھ ہے، جبکہ یہاں پر واضح طور پر اس کی وضاحت کی گئی. اب دیکھو نا کتنا بگاڑ آئے گا کہ لوگ ایسے جملے بولنا شروع کر دیں گے اور کہیں گے کہ بتایا گیا ہے کہ ایسے کوئی توہین ہی نہیں ہوتی. یہاں پر واضح طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ یہ ایک مخصوص صورتحال میں ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے. کیسے ہے؟ بِأَن يَكُونَ مِمَّن يَجْهَلُ ذَلِكَ أَيْضًا بِأَن يَكُونَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ وَلَمْ يَكُن مُخَالِطًا لِلْمُسْلِمِينَ وَإِلَّا فَتَحْرِيمُهُ مَعْلُومٌ مِنَ الدِّينِ بِالضُّرُورَةِ، کہ یہ اس بندے کی بات ہے جس نے ابھی کلمہ پڑھا اور مسلمانوں سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، اور اسی دوران شراب کا مسئلہ آ گیا، اور وہ جاہل ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ جو میں نے اسلام قبول کیا اس کے اندر حرمت شراب کہاں سے آئی ہے اور کس نے شراب کو حرام کیا ہے. تو اس نے نو مسلم جس کی ابھی مسلمانوں سے ملاقات نہیں ہوئی اس کے لحاظ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب اس نے ایسا کہہ دیا تو اس کا حکم یہاں پر بیان کیا گیا، لیکن بیان کرنے والے نے اس انداز میں بیان کیا کہ جیسے جو کہتا پھرے اور اس کی کوئی گرفت نہیں ہوگی. معاذ اللہ جو خاص شکل تھی اس شکل کو اس نے ذکر کیے بغیر الٹا دعویٰ یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی خفاجی میں ہے، نسیم الریاض میں ہے، یہی شرع شفا میں ہے، یہی سب کچھ ہے، اور ساتھ صورتحال معاذ اللہ بالکل تبدیل کر کے اس کو پیش کیا جا رہا ہے. اس واسطے یہاں ملا علی قاری جو ہیں انہوں نے کیا لکھا، انہوں نے اس صورتحال میں بیان کیا کہ جس وقت اس نے ایسا لفظ بولا اور وہ تو مذہب ہمارا کیا ہے، حنفی مذہب، کہتے ہیں فمقتدا مذہبنا انہ یکفر، ہمارے مذہب حنفی کا یہ تقاضا ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا. یہ احناف میں سے ہیں. اب اس چیز کو کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ جس وقت ایک شخص وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ساری آج جو اس موضوع کی باتیں ہیں اور پھر اتنی یا تو مثال پیش نہ کی جائے یا اس پہ سارے پہلو بیان کیے جائیں، چونکہ نازک مقام ہے، حساس مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا. اور یہاں پر جب لکھا ہے فمقتدا مذہبنا انہ یکفر کہ وہ اس میں کفر کرے گا یا پھر یکفر اس کی تکفیر کر دی جائے گی،
اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ لفظ بولے جو سلمان تاثیر پر بھی فٹ ہوتے ہیں. کہتے ہیں ففل جواہر لو قال من يقدر على ان يعمل بما امر العلماء به كفر. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ علماء جو کچھ کہتے ہیں اس پہ عمل کون کر سکتا، صرف اتنا جملہ بولے آگے کچھ نہ کہے، یہ علماء جو کہتے ہیں اس پر عمل ہی نہیں ہو سکتا، بس کہتے ہی رہتے ہیں. ایک طرف یہ جملہ ہے اور دوسری طرف جوتے کی نوک پہ رکھنے کی بات جو گورنر نے کی تھی. یہ علماء تو فتوے لگاتے ہی رہتے ہیں، کیا ہے ان کا. یہاں پر شرع شفا جس کو مخالف کیمپ نے پیش کیا اس میں لکھا کیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ بولے لو قال من يقدر على ان يعمل بما امر العلماء، علماء کی بات ہے، انبیاء کی بات نہیں ہو رہی، علماء کی بات. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ کون ہے جو قدرت رکھتا ہو اس پہ عمل کرنے کی جو علماء کہتے ہیں، یہ تو کہتے رہتے ہیں، کون کر سکتا ہے عمل؟ کہتے ہیں کافرہ، وہ کافر ہو جائے گا. جس کا حوالہ وہ پیش کر رہے ہیں میں اسی سے بتا رہا. کافرہ کیوں کافر ہوگا؟ کہتے ہیں لأنه يلزم منه تکذیب العلماء علی الانبیاء. اس سے یہ لازم آتا ہے کہ گویا کہ علماء نبیوں کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں معاذ اللہ، بالواسطہ ایسی صورتحال آئی بالواسطہ. تو یا تو ان کتابوں کو فیصل نہ مانا جاتا، اور اگر مانا گیا ہے تو پھر حق بھی پورا کیا جائے، تقاضے اس کے پورے کیے جائیں. مثالیں جو ہیں وہ ادھوری دے کے اب کتنا فطور معاذ اللہ پیدا کر دیا گیا کہ پہلے ہی نام نہاد روشن خیال، وہ مکھیاں مچھر اور چھپکلیاں جن کو ہم نے بڑی کوشش سے اڑایا تھا، تو پھر ہم نے تو اس پر فکر رضا کا سپرے کیا تھا اور مچھر بھی بھاگ گئے، چھپکلیاں چھپ گئیں. لیکن اب نئے سرے سے وائرس داخل کیا جا رہا. تو اس واسطے یہ مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھ کے میں ذمہ داری کے ساتھ یہ شیوخ الحدیث پیران طریقت ہر طرف نور بھرے چہرے جس کوٹ میں کوئی بلائے گا ہم یہ ثابت کریں گے کہ خیانت کی گئی ہے اور حق دھرمی سے نئی تعریف پیش کی گئی ہے اور امت مسلمہ کے اجماع کا انکار کیا گیا ہے. تعریف جو پہلے سے آ رہی ہے اسی پہ عمل ہوگا اور اس کے مطابق سلمان تاثیر گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور غازی ممتاز حسین قادری ہیرو ہے. یہ چند مثالیں میں نے بیان کر دی، ان کا حکم تاکہ ریکارڈ کو صحیح کیا جائے اور واپسی حرم کا سفر کیا جائے. یہ جو مقالہ ہمارا فتویٰ جو ہے پیش کیا گیا، اس پر بڑے بڑے مفتیان نے دستخط فرمائے. میں ان کا شکر بھی ادا کرتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ملی درد کو محسوس کیا. ان میں اکثر یہاں پر موجود بھی ہیں اور کچھ شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے دستخط کر کے بھیج دی ہیں اور کچھ ایسی بیٹھی ہیں کہ جن کے دستخط ابھی نہیں ہوئے لیکن وہ ہمارے ساتھ متفق. اور میں ببانگ دہل کہہ رہا ہوں، جمہور اہل سنت اس پر متفق ہیں کہ غازی ممتاز حسین قادری ہیرو ہیں، وہ قاتل نہیں ہیں. اور ہیرو پر اور ان کی رہائی ہم سب کا مشترکہ مطالبہ ہے. اس سلسلہ میں جو تصدیقات ہوئی ہیں ان میں حضرت علامہ مفتی محمد عبدالستار سعیدی صاحب شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور جو یہاں پہ جلوہ گر ہیں، حضرت علامہ مفتی محمد عبد العلیم سیالوی صاحب شیخ الحدیث جامعہ نعیمیہ لاہور، ان کے ساتھ مفتی محمد عمران جامعہ نعیمیہ لاہور، حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ لاہور. گجرات سے ہمارے تشریف لائے ہوئے بڑے ہی جلیل القدر اور مستند عالم دین حضرت قبلہ مفتی محمد اشرف القادری مراڑیاں شریف محتمم الجامعۃ الاشرفیہ گجرات، انہوں نے بھی اس فتوے کی تصدیق فرمائی ہے. صاحبزادہ محمد رضا مصطفیٰ صاحب دارالعلوم جامعہ رسولیہ شیرازیہ، عالمی تنظیم اہل سنت کے امیر حضرت پیر محمد افضل قادری صاحب، انہوں نے بھی اس کی تصدیق فرمائی ہے.
دارالعلوم انجمن نعمانیہ لاہور حضرت مولانا غلام رسول اشرفی صاحب، انہوں نے بھی اس کی تصدیق فرمائی۔ جامعۃ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گوجرانوالا، وہاں کے حضرت مفتی محمد فہیم مصطفی صاحب، انہوں نے بھی اس کی تصدیق فرمائی ہے۔ دارالعلوم عطاء المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گوجرانوالا، اس کے مفتی محمد عبد اللطیف صاحب قادری، انہوں نے بھی اس کی تصدیق فرمائی ہے۔ جامعہ حنفیہ رضویہ سراج العلوم گوجرانوالا، وہاں کے مفتی مولانا محمد فاروق رضا صاحب اور نباز قوم الحاج ابو داود محمد صادق صاحب کے لفت جگر صاحبزادہ محمد داود رضوی صاحب، جن کی نگرانی میں وہ کام چل رہا ہے، یہ ان کی اما پر یہ سب تصدیقات وہاں کی ہوئی ہیں۔ پھر اہل سنت و جماعت کی عظیم مرکزی درسگاہ جامعہ رضویہ مظہر الاسلام، محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ کا گلشن فیصل آباد، وہاں کے مفتی صاحب مولانا مفتی محمد سعید اختر صاحب، عزیز احمد قادری صاحب، یہاں شیخ الحدیث صاحب موجود ہیں۔ وہاں جامعہ رضویہ فیصل آباد کی تصدیق بھی موجود ہے، اور ساتھ ہی جامعہ قادریہ رضویہ فیصل آباد کے مولانا مفتی غلام رسول قادری صاحب اور عزیز احمد القادری صاحب، ان کی تصدیقات بھی موجود ہیں۔ المدینہ اسلامک یونیورسٹی گوجرانوالا، مفتی محمد شعبان قادری صاحب کی تصدیق۔ جامعہ مدینہ العلم گوجرانوالا، ہمارے استاذ محترم بحر العلوم مولانا محمد نواز کیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو دارالعلوم ہے، جو شیخ الجامعہ ہے سابق جامعہ بکی شریف کے، ان کے لخت جگر صاحبزادہ مفتی محمد خالد محمود صاحب نے اس کی تصدیق کی ہے۔ گوجرانوالا میں دارالعلوم نقشبندیہ امینیہ، وہاں پر مفتی محمد نصرت اللہ صاحب نے اس کی تصدیق فرمائی ہے۔ کراچی دارالعلوم مجددیہ نعیمیہ ملیر کالونی کراچی، مفتی محمد جان نعیمی صاحب زیدہ شرفہ نے تصدیق فرمائی ہے۔ کراچی دارالعلوم انوار القرآن گلشن اقبال کراچی، مفتی محمد اسماعیل قادری صاحب نے تصدیق فرمائی ہے۔ کراچی ادارہ علوم اسلامی گلشن اقبال کراچی، مفتی غلام عباس قادری صاحب نے ہمارے اس فتوے کی تصدیق فرمائی ہے۔ حضرت مولانا امجد علی اعظمی رحمہ اللہ تعالی صاحب بہار شریعت، ان کے لخت جگر مولانا مفتی رضا المصطفیٰ اعظمی صاحب، نیو میمن مسجد کراچی، بولٹن مارکیٹ کراچی، انہوں نے بھی اس کی تصدیق فرمائی ہے۔ میلسی سے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حسن علی رضوی صاحب، انہوں نے تصدیق فرمائی ہے۔ جامعہ فریدیہ ساہیوال کے حضرت مفتی پیر مظہر فرید شاہ صاحب نے اس کی تصدیق فرمائی ہے۔ کراچی گلستان جوہر مولانا مفتی محمد رفیق حسنی صاحب، جامعہ اسلامیہ مدینہ العلوم، انہوں نے اس کی تصدیق فرمائی ہے۔ امام اہل سنت غزالی زماں حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمہ اللہ تعالی کے دارالعلوم جامعہ اسلامیہ عربیہ انوار العلوم کے شیخ الحدیث حضرت صاحبزادہ سید ارشد سعید کاظمی زیدہ مجدہ نے بھی اس کی تصدیق فرمائی ہے۔ مولانا مفتی غلام مصطفیٰ رضوی مفتی جامعہ انوار العلوم نیو ملتان، انہوں نے بھی تصدیق فرمائی ہے۔ دارالعلوم ضیاء العلوم تاج کالونی کراچی مولانا مفتی غلام دستگیر افغانی صاحب نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ جامعۃ المدینہ گلستان جوہر کراچی مولانا مفتی محمد ابو بکر صدیق اتاری نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ قائد اہل سنت حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالی کے لخت جگر حضرت مولانا شاہ انس صدیقی صدر ورلڈ اسلامک مشن، انہوں نے بھی اس کی تصدیق فرمائی ہے۔ ایسے ہی رکن الاسلام جامعہ مجددیہ حیدرآباد کے محتمم اور جمعیت علماء پاکستان کے صدر صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر صاحب نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ اور یاد رہے کہ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین جگر گوشہ محدث اعظم پاکستان حضرت صاحبزادہ حاجی محمد فضل کریم صاحب نے بھی اس کی تصدیق فرمائی ہے۔ سیالکوٹ سے صاحبزادہ حامد رضا صاحب محتمم دارالعلوم جامعہ حنفیہ دو دروازہ سیالکوٹ، انہوں نے بھی اس کی تصدیق فرمائی ہے۔ کراچی سے جامعہ ندرت العلوم گارڈن ویسٹ کراچی مولانا مفتی محمد الیاس رضوی صاحب،
انہوں نے بھی اس کی تصدیق فرمائی ہے۔ سیالکوٹ سے حضرت علامہ شیخ الحدیث غلام حیدر خادمی صاحب، انہوں نے بھی اس کی تصدیق فرمائی ہے۔ اگی مانسیرا دارالعلوم عربیہ کے مفتی محمد اظہار اللہ صاحب نے بھی اس کی تصدیق فرمائی ہے۔ سبی بلوچستان جامعہ فیض العلوم نقشبندیہ کے مفتی فتح محمد نے بھی تصدیق فرمائی ہے۔ ڈیرہ مراد جمالی بلوچستان کے دارالعلوم جامعہ غوثیہ رضویہ کے مفتی محمد حیات قادری نے بھی اس کی تصدیق فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ فیصل آباد کے دیگر مفتیان اور جامعۃ الحبیب اکاڑا جامعۃ الحبیب کے مفتی محمد اعظم اشرفی، انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ حضرت مولانا ارشاد احمد جلالی، انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ دیگر بہت سے مفتیان ہیں کہ جن کے تصدیقات جو ہیں وہ ابھی موصول نہیں ہوئی، لیکن انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ اہل سنت و جماعت کے جمہور کا فیصلہ ہے کہ غازی ممتاز حسین قادری کو جیل میں رکھنا ظلم ہے اور شرعی طور پر انہیں فی الفور رہا کیا جائے۔ لہذا یہ کوئی انجینئرڈ فتویٰ نہیں ہے، باقاعدہ سب کے دستخط ہمارے پاس موجود ہیں اور اتنی کبار شخصیات نے اس کی تصدیق کی ہے۔ سنی تحریک کے ثروت اعجاز قادری صاحب، اس طرح کی شخصیات جو ہیں انہوں نے اپنی تائید کی ہے، جو فتویٰ نہیں دیتے لیکن ان کی تنظیمات ہیں اور ان کی بات کا ایک وزن ہے، ان کی تائیدیں بھی اس سلسلہ میں مزید حاصل کی جا رہی ہیں۔ اور اس وقت جو ہمارے اجتماع میں مفتیان کرام موجود ہیں، پیران طریقت ہیں، جس طرح کے پیر سید کرامت علی حسین شاہ صاحب ہیں، حضرت مفتی محمد عبداللطیف جلالی صاحب ہیں، دیگر بہت سے احباب ہیں کہ جن کی تصدیقات جو ہیں وہ ہمیں ویسے بذریعہ فون میسر ہیں، لیکن ابھی دستخط جو ہیں ان کے باقی ہیں۔ تو اس لحاظ سے میڈیا کے سامنے ہم نے یہ فتویٰ، اس کا اجمالی جو بیان تھا وہ کیا اور فتویٰ جاری کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی اس کے ہمارا جو موضوع ہے اللہ کے فضل سے جاری ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، رات بھی جاری رہے گی اور انشاءاللہ بات بھی جاری رہے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غازی تیرے جانثار، غازی تیرے جانثار، غازی تیرے جانثار۔ تمام حضرات کی آواز آنی چاہیے جو باہر گراؤنڈ میں بیٹھے ہیں یا مسجد کی چھت کے اوپر ہیں یا باہر جو حضرات بیٹھے ہیں، تمام حضرات سے التماس ہے کہ نعرہ زور سے لگائیں، غازی تیرے جانثار۔ جیل کا تالا ٹوٹے گا، جیل کا تالا ٹوٹے گا، جیل کا تالا ٹوٹے گا۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ اس سلسلہ میں چونکہ ہمارے اس اجتماع میں وکلاء بھی ہیں اور جج صاحبان بھی ہیں، ناموس رسالت کی وکالت کے میدان میں جنگ لڑنے والے جسٹس نذیر احمد غازی بھی موجود ہیں، اور انہوں نے یہ بھی توجہ دلائی ہے کہ وہ جو پرویز ہے وہ دہشت گردی کا جج ہے، وہ جسٹس نہیں ہے۔ اور میں اس موقع پر ایک چیز کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ وہ اس کو پناہ کس نے دی ہے۔ ہم اس ملک کی اس کام کی مذمت کرتے ہیں، سعودی حکومت نے اس کو پناہ دی ہے اور اس کو یعنی بھیج دیا گیا ہے۔ اگر انہوں نے اخبار نے لکھا ہے کہ انہوں نے اس کو اپنا دے دی ہے، تو اگر انہوں نے نہیں دی تو واپس بھیج دیں اس کو، اتنی بات ہے، لیکن اگر دی ہے تو پھر ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات آگے ہم اس کو چلاتے ہیں، مثالیں پیش کرتے ہوئے انہوں نے کچھ احادیث کی مثالیں بھی پیش کی، اور احادیث کی مثالوں کے لحاظ سے ابن ماجہ شریف سے حدیث شریف کو پیش کیا، اور اس کے ساتھ حدیث شریف میں پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دعویٰ یہ کیا گیا اپنی طرف سے ساری اصطلاحات بناتے ہوئے
کہ یہ فلاں کی مثال ہے، یہ فلاں کی مثال ہے. اس سلسلہ میں جو مثال پیش کی گئی ابن ماجہ سے، اس کو تقسیم کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ تیسری صورت کیا ہے کہ ظاہری قول میں کفر عدم کفر کا احتمال ہو، نیت کا حال معلوم نہیں. کہ ظاہری صورت میں کفر اور عدم کفر دونوں کا احتمال ہے اور حال نیت کا معلوم نہیں ہے. اس کی مثال دی گئی ابن ماجہ شریف سے کہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لما قادم معاذ من الشام، جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے آئے، سجد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا. قال ما ھذا یا معاذ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا معاذ یہ کیا ہے؟ قال اتیت الشام فوافقتهم يسجدون لاساقفتهم وبطارقاتهم، کہ میں شام گیا تھا تو وہ اپنے مذہبی رہنماؤں کو سجدہ کرتے ہیں. فوددت فی نفسی ان نفعل ذلك بک، تو میں نے یہ سمجھا، پسند کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ایسا کریں. یہ اس شخص نے حدیث کی مثال دی اور اس پر یہ کمنٹس دیے کہ یہ جو سجدے والا فعل ہے اس میں دو پہلو ہیں. ایک یہ ہے کہ سجدہ عبادت کا ہو، دوسرا ہے کہ سجدہ تعظیم کا ہو. اگر سجدہ عبادت کا ہے تو کفر ہے، اور اگر سجدہ تعظیم کا ہے تو حرام ہے. یہ سمجھانے کے لیے یعنی کہاں کہاں کے پاپڑ بیلے، بات وہی ہے کہ داتا صاحب سے نکل کے گامے جا میں جانا تھا تو رنگ روڈ پہ چڑھ گیا. اب یہاں پر سلمان تاثیر کو بچانا ہے، اور کہاں کہاں کی کبھی حضرت حاتب بن ابی بلتہ سے ملا دیا، کبھی امام اعظم ابو حنیفہ سے ملا دیا سلمان تاثیر کو. اب یہاں کی صورتحال دیکھو کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے سجدے کے بارے میں کہا کہ اس میں دو پہلو ہیں. ظاہر میں ایک تو ہے کہ عبادت کا سجدہ ہو، اور دوسرا کیا ہے کہ تعظیم کا سجدہ ہو. عبادت کا ہے تو کفر ہے، تعظیم کا ہے تو حرام ہے. تو کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تکفیر نہیں فرمائی، لہذا معاذ اللہ سلمان تاثیر کی بھی تکفیر نہیں ہونی چاہیے. سب سے پہلے یہ کہ اس مسئلے کا اس سے کوئی تعلق نہیں. جہاں تک بات کی ہے تو ایک تو غلطی یہ ہے کہ کہا کہ یہ ابو داؤد شریف میں بھی موجود ہے، جبکہ ابو داؤد شریف میں حضرت معاذ کے سجدہ کرنے کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے، ابن ماجہ میں ہے. دوسرا یہ ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ توحید کیا ہوتی ہے اور اسلام کیا ہوتا. یہ تو پہلی امتیں تھیں. قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، پار گزرے تھے سمندر سے، بت پرستی دیکھی تو رال ٹپک پڑی اور کہا ہمارے لیے بھی کوئی الہ دے دو جیسے ان کے ہیں. حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ سرکار کی عبادت کرنا چاہتے تھے اور معاذ اللہ سرکار کو سجدہ کر کے وہ شرک کرنا چاہتے تھے، یہ صحابہ کی عظمت پر اتہام ہے. حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ نبی علیہ السلام کو عبادت والا سجدہ کرنا چاہتے ہوں. ہاں تعظیم والی بات تھی کہ میں تعظیم کے لیے آپ کو یہ کر رہا ہوں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ابو داؤد شریف میں باقاعدہ اس کا ذکر دوسرے انداز میں موجود بھی ہے، جہاں پر پوچھا گیا، یہ سنن ابی داؤد جلد نمبر 2 اس میں یہ موجود ہے. قیس بن سعد راوی ہیں، وہاں سجدے کا ذکر نہیں، وہاں سرکار سے پوچھنے کا ذکر ہے. تو کیا عقل مانتی ہے کہ کوئی صحابی سرکار سے شرک کی اجازت مانگے؟ جنہوں نے صفہ پہ بیٹھ کے دین پڑھا ہو، ان کے عقیدے معاذ اللہ یوں بیان کیے جائیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے. سرکار سے مشورہ کریں کہ میں شرک کر لوں یا نہ کروں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. اور وہاں حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ معنی کیا تھا. یہاں دو احتمال بنانا ہی غلطی ہے. صرف ایک احتمال ہے کہ وہ تعظیم کا سجدہ چاہتے تھے، عبادت والا سجدہ کرنے ہی نہیں چاہتے تھے. یہاں پر الفاظ کیا ہیں؟ اتیت الحیرۃ فرأیتہم یسجدون لمرزبان، میں ہیرا میں گیا، میں نے ان کو دیکھا. حضرت قیس بن سعد کہتے ہیں
انہوں نے یہ اس کی وضاحت کی جو انہوں نے حضرت معاذ کی بنا کے حوالہ دیا کہ ابو داؤد میں بھی موجود ہے، لیکن اس لفظ سے ان کے کردار کی وضاحت ہوتی ہے کہ ایک صحابی یہاں کس طرح کا سوال کر رہے ہیں۔ مرزبان کہتے ہیں قوم کے پہلوان کو بادشاہ سے کم درجے کا ہیرو، اس کے بارے میں الفاظ بولے جاتے ہیں۔ تو کہا میں نے ان کو دیکھا کہ وہ ایسا کر رہے ہیں۔ فَأَنْتَ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَحَقُّ أَن نَسْجُدَ لَكَ، تو آپ کی تو کتنی اونچی شان ہے محبوب، وہ اس کی تعظیم کر سکتے ہیں تو ہم آپ کی تعظیم کے لیے سجدہ کیوں نہ کریں، تو ہم بھی آپ کے لیے سجدہ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا، أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِي أَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ، کیا جب میرے روضہ پاک پہ آؤ گے تو کیا اس کو سجدہ کرو گے؟ جب اسے سجدہ نہیں کرنا تو مجھے بھی سجدہ نہیں کرنا۔ تو یہاں پر جو سوال کیا گیا یہ اس بات پر قول فیصل ہے کہ وہ تو صحابی ہے، آج کا امتی بھی جو بالکل ان پڑھ ہو اس کو کہے کوئی سونے میں تجھے تولتا ہوں تو شرک کر کے دکھا، وہ کہے گا میں شرک نہیں کرتا۔ تو صحابی جو ہے وہ عبادت کی اجازت مانگنے لگے اور شرک کرنا چاہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اس واسطے یہ اس مسئلے کی مثال ہے ہی نہیں جس مسئلے کی مثال بنا کر معاذ اللہ سلمان تاثیر کو چھپانے کی کوشش کی گئی۔ پھر بخاری شریف کی ایک حدیث شریف کو پیش کر کے جس میں بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا اور وہ جب مرنے لگا تو اس نے کہا کہ مجھے جلا دینا، راکھ اڑا دینا، اس طرح کے الفاظ اس نے استعمال کیے۔ اس حدیث کو پیش کر کے یہ چوتھی صورت بنائی، چوتھا کہ قول ظاہر جو ہے کہ قول کفر پر ظاہراً دلالت کرتا ہے مگر کفر اور نیت میں احتمال غیر کفر کا بھی ہے، نیت میں احتمال غیر کفر کا بھی ہے۔ یہ اپنے پیٹ سے مثال بنا کر یعنی عنوان بنا کر پھر اس کی مثال بنائی، جبکہ حدیث کی کتابیں بتاتی ہیں کہ یہ اس کی مثال بنتی نہیں، جس کو بنا کر وہ سلمان تاثیر کو چھپانا چاہتا ہے۔ یہاں پر حدیث شریف میں اس کا ذکر موجود ہے کہ جس وقت اس نے کہا تھا کہ مجھے راکھ بنا کے اڑا دینا، تو ایسی صورتحال میں اس کے الفاظ تھے واللہ لئن قادر علی ربی، اگر اللہ نے حکم کر دیا مجھ پر تو پھر وہ شدید عذاب دے گا، اس واسطے مجھے تم راکھ بنا کے اڑا دینا۔ اب اس شخص نے کہا کہ یہ ظاہری طور پر تو قول کفر ہے کیونکہ وہ بندہ رب کی قدرت کا انکار کر رہا ہے۔ لئن قادر علی ربی، اگر رب نے مجھ پہ قدرت پا لی، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ میں ایسا کروں گا تو رب مجھ پہ قدرت نہیں پا سکے گا، تو ظاہری طور پر کہا کہ قول کفر ہے، لیکن باطنی نیت جو ہے اس کے پیش نظر جو ہے اس کو کافر قرار نہیں دیا گیا۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ظاہر میں بھی کفر نہیں ہے، ظاہر میں بھی کفر نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں عمدۃ القاری شرح بخاری اس کو دیکھ لیں، اس کے اندر اس کی تفصیلات جو ہیں وہ موجود ہیں، اور یہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 233 پر اس کی تحقیقات کو پیش کیا گیا ہے، جہاں باقاعدہ سوال کر کے اس سوال کا جواب دیا گیا ہے۔ یہاں بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے یہاں پر باقاعدہ سوال کیا اور سوال کے بعد پھر جواب دیا۔ سوال کیا کیا؟ فَإِن قُلْتَ إِن كَانَ هَذَا الرَّجُلُ مُؤْمِنًا فَلِمَا شَكَّ فِي قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى، اگر یہ بندہ مومن تھا تو رب کی قدرت میں شک کیوں کیا کہ اگر اللہ مجھ پہ قادر ہو گیا تو عذاب بڑھا دے گا، مجھے جلا دینا۔ تو اس کا جواب دے کر وہ مطلب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جواب اس کا یہ ہے کان مؤمنا، وہ مومن تھا، مومن تھا۔ کیوں؟ وہ اگر مومن نہ ہوتا تو پھر ڈرتا کیوں کہ میرا کیا بنے گا؟ وہ ڈر رہا ہے کہ میں نے گناہ بڑے کیے ہوئے ہیں، تو یہ ڈرنا دلیل ہے کہ وہ مانتا ہے اللہ کی قدرت کو بھی، اور پھر وہ باس بعد الموت پر ایمان رکھتا ہے۔ اس واسطے قادرہ پڑھو یا قدرہ پڑھو، دونوں کا معنی کیا ہے؟ حاکمہ و قضا اور ضیقہ،
تین معنی کیے کہ اگر رب نے فیصلہ کر دیا تو میرا کیا بنے گا، رب نے حکم کر دیا تو میرا کیا بنے گا، یا اگر رب نے مجھ پر تنگی کی تو پھر میرا کیا بنے گا. جیسے قرآن مجید میں فقادر علی رزقہ، وہاں پر بمانا قدرت نہیں ہے، تنگی ہے. یہ کہ رب اس کے رزق کو تنگ کر دے تو پھر کیا بنے گا. یہاں پر بدر الدین عینی انہوں نے عمدۃ القاری شرح بخاری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 233 پر واضح کیا کہ یہ بندہ مومن تھا. کیوں؟ کہا اس کا ظاہر قول بھی ایمان والا تھا، ظاہر قول بھی ایمان والا تھا. کیونکہ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر رب نے مجھ پہ قدرت پالی، یہ قدرت والا معنی نہیں، معنی ہے فیصلہ والا، معنی ہے حکم والا، معنی ہے تنگی والا. کہ اگر رب نے مجھ پہ تنگی کی تو پھر میرا کیا بنے گا. اور یہ ساری شانیں مومن کے قول کی ہیں، یہ کافر کے قول کی شانیں نہیں ہیں. لہذا جو شخص نے یہ مثال بنائی کہ ظاہر کفر ہے اور باطن جو ہے وہ نیت پر تکفیر نہیں کی گئی، تو یہ مثال دینا غلط ہے، کیونکہ یہاں پر ظاہر میں بھی ایمان موجود ہے. اسی چیز کو ارشاد الساری شرح بخاری جلد نمبر 5 امام قسطلانی نے یہ لکھا، صفحہ نمبر 438، اس کے اندر یہ موجود ہے. لئن قدر اللہ علیہ، کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں اے ضیق اللہ علیہ، اگر رب نے مجھ پر تنگی کی، قادرہ کا معنی ضیقہ کیا ہے. اور ساتھ انہوں نے ومن کہا یہ کقولہ تعالی ومن قادر علیہ رزقہ، کہ اس قدرت کا وہ معنی ہے جو تنگی والا ہے، جس طرح کہ آیت قرآن میں ہے ومن قادر علیہ رزقہ، اس کا حوالہ دیا اے ضیق علیہ. ولیس شکا فی القدرۃ علی احیائہ واعادتہ، کہ اس شخص نے قدرت کا انکار نہیں کیا بلکہ شک بھی نہیں کیا، اور باس بعد الموت کا انکار نہیں کیا، یہ ایماندار ہے. تو یہ جو دو معتبر شروحات ہیں، میں نے آپ کے سامنے اس حدیث پر بخاری شریف کی شروحات پیش کر دی کہ یہاں ظاہر بھی ایمان والا ہے، ظاہر کفر والا نہیں ہے. اس طرح کر کے معاذ اللہ جتنی کوششیں کی گئیں، ہم نے ان ہر چیز کا، ان کا سب کا احاطہ کرتے ہوئے ایک ایک چیز لے کر، تاکہ پتہ چلے کہ وہ سب فضول باتیں ہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ 13 گھنٹے آگے ہیں، 13 گھنٹوں میں جو کچھ ہے ہم نے اس کے لحاظ سے دلائل تو ہمارے 50 گھنٹے کے ہیں، لیکن پہلی نشست 3.5 گھنٹے کی ہو چکی ہے اور اب جاری ہے. اور ہر لحاظ سے جو خلط مبس کیا گیا، دائیں بائیں کی باتیں کی گئیں، ہم ان کو بھی ایک ایک کر کے اصول کے لحاظ سے ان کا جواب دے کے فارغ کر رہے ہیں ان کو کہ یہ کوئی بات نہیں ہے جو تم کرتے ہو. مسلک وہی سیدھا ہے اور سچا ہے جو صوفہ سے لے کر بریلی شریف تک اور سہن شریف تک اور حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری تک موجود ہے. فکر رضا. اب یہاں پر فقہ حنفی کے لحاظ سے بڑی دوڑ دھوپ کی گئی اور مغالطے دیے گئے. میں یہ پوری ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں اور مجھے اس سلسلہ میں کسی لحاظ سے کوئی اندیشہ رد نہیں ہے کہ میں اللہ کے فضل و کرم سے فقہ حنفی میں جو گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا ہے اس کے لحاظ سے آپ کے سامنے فتاوی جات اور جو فقہ حنفی اور مذہب ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس کے لحاظ سے، اور پھر توبہ کے مسئلے کے لحاظ سے، اور پھر عورت کے معاملے میں اس شخص نے خواہ اتنی بات لمبی چوڑی عورت کے بارے میں کی، تو کیا بنتا ہے اس مسئلے میں عورت کے بارے کی بات کرنا کہ اگر عورت توہین کرتی ہے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. یعنی وہ جو جرم کیا تھا سلمان تاثیر نے، اس کے پیچھے پیچھے اتنی لمبی بات عورت کو کہ اگر وہ گستاخی کرتی ہے تو اسے کچھ نہ کہا جائے، یہ حوالے دینے کی اور خلط مبس کی اور حق کو چھپانے کی ضرورت کیا ہے؟ ان ساری چیزوں کو اور پھر متقدمین احناف اور متاخرین کے لحاظ سے فرق اور یہ چیزیں، ان سب کو آپ نے توجہ سے سننا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ حد نظر تک پیچھے لوگ کھڑے بھی ہیں اور لگتا ہے کہ کھڑے کھڑے بھی تھکے نہیں ہیں، اس واسطے کہ دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے
اور یہ چنگاری ایسی ہے کہ جو بندے کو تھکنے نہیں دیتی. یہ دیکھو، یہ فتاوی حسب المفتین ہے، اور قاضی عبد المعالی بن خواجہ البخاری جلد نمبر 2 ہے، اور یہ جیسی کتاب ٹھوس ہے اسے حوالہ بھی اس کا ٹھوس ہے. اور ہم اللہ کے فضل سے جن کے دعوے ہیں کہ ہماری لائبریریاں بڑی ہیں، اور پھر یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ جتنے وسائل ہو اتنا بڑا مفتی ہوتا ہے، اور لائبریری بڑی ہو تو مفتی بھی بڑا ہوتا ہے، اور ان چھوٹے چھوٹی لائبریری والوں کو کیا پتا ہے دین کیا ہو. یہ جو تانے ملتے ہیں، تو میں اب حوالے پیش کر رہا ہوں. بڑی لائبریریوں والا وہ دکھائے اپنی لائبریری سے جو ناموس رسالت پہ ہم نے ان کو دکھایا ہے. یہ بات مخطوطہ پڑھنا بھی کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہوتا. میں نے دیکھا کہ وہ میں چیک کرتا رہا کہ بیروت کی کتابوں پر جہاں اعراب لگا ہے وہاں تو صحیح پڑھا، اور جہاں نہیں لگا وہیں غلطی ہو گئی. جہاں لکھا تھا پہلے کہ اتخذوا رؤوسا جہالا، وہ سارا لکھا ہوا ہے، لیکن جس وقت آیا افتو تو اس کو افتو پڑھ لیا، افتو کو افتو. تو حدیث شریف پڑھی گئی کہ لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جہاں یہ بیان کرنا تھا کہ جاہلوں کو سردار بنائیں گے اور وہ جاہل غلط فتوے دیں گے، وہاں لفظ بھی غلط ہو گیا. تو حدیث نے فوراً خود ہی گرفت کر لی کہ یہ پیش کرنے والا جو دوسروں کو تانے دے رہا ہے خود اس کا مصداق. محموز اللام اور ہوتا ہے، ناقص واوی اور ہوتا ہے، افتو اور ہوتا ہے، افتو اور ہوتا ہے. تو جو شخص حدیث کا متن نہ پڑھ سکے وہ اجتہاد کے دروازے کیسے کھٹکھٹا سکے گا. اب یہاں پر یہ دیکھو، جی قبلہ مفتی صاحب یعنی وضاحت فرما رہے ہیں کہ یہ جو مفتی کے لیے لائبریری کی شرط لگائی گئی ہے یہ کتنی غلط ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں وہاں تو دلی علموں کے صندوق ہوتے تھے، بلکہ جب پہلے کتابیں بھی نہیں ہوتی تھی تو لائبریری تو تب ہو جب کتاب ہو. اب نئی تعریف گھڑی کیوں کہتے ہیں؟ مفتی کے لیے مصنف ہونا بھی ضروری ہے تاکہ جو ایک نیٹ ہے وہ کمپنی ورک ہے اس کو شو کر کے اپنا جو فتویٰ ہے اس کا لوہا منوایا جائے. اب یہاں پر یہ دیکھو، مجھے ایک دوست کراچی سے فون کر کے کہنے لگے کہ آپ ذرا یہ بھی اعلان کر دینا کہ اعراب والی بخاری ہو اعراب کے بغیر، اسے بھی دے دی جائے تجھے بھی دے دی جائے، مجمع عام لگا ہو، اور کوئی مجمع میں اٹھ کے کہے کہ فلاں صفحے سے دونوں پڑھو تو جو پڑھ جائے گا پتہ چلے گا کہ اس کو دین کی خبر ہے. للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. یہ فقہ حنفی پیش کر رہا ہوں، بحر المحیط سے نقل کیا گیا جو علامہ علام الہدا کی ہے. کیا من شتم النبی علیہ السلام او اہانہ او آب فی امور دینہ او فی شخصہ او فی وصف من اوصافہ سواء کان الشاتم مثلا من امتی او من غیرہا وسواء کان من اہل الکتاب او غیرہ ذمیا کان او حربیا وسواء کان من اہل الکتاب سواء کان من اہل الکتاب او غیرہ. یہ الفاظ سننا اور دھیان سے سننا. میں اختصار بھی، چونکہ ایسا نہ ہو کہ فجر کی اذان ہو جائے، میں اختصار کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جس شخص نے نبی علیہ السلام کو گالی دی معاذ اللہ یا اہانت کی یا آپ کے دین کے امور میں عیب لگایا یا آپ کی شخصیت میں معاذ اللہ عیب بیان کیا یا آپ کے اوصاف میں سے کسی وصف میں، برابر ہے کہ وہ گالی دینے والا آپ کی امت سے ہو یا امت کے غیر سے ہو، یعنی پہلے ہی وہ نان مسلم ہے، برابر ہے کہ وہ اہل کتاب سے ہو یا غیر سے ہو، برابر ہے وہ ذمی ہو یا حربی ہو،
اور برابر ہے کہ اہانت اور عیب اس سے صادر ہوا ہو جان بوجھ کے یا بھول کے یا مذاق میں یا سنجیدگی میں، تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں فقد کافرا خلودا، وہ دائمی جہنمی بن گیا، دائمی جہنمی بن گیا۔ دائمی جہنمی کا آگے معنی بیان کیا، کس طرح دائمی جہنمی بن گیا؟ کہتے ہیں بحیث ان تابا لم تقبل توبۃ ابدا، اگر وہ توبہ کرے تو کبھی بھی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ لا عند اللہ ولا عند الناس، نہ اللہ کے نزدیک نہ بندوں کے نزدیک۔ اور ساتھ ہی یہ کہا وحکمہ فی الشریعۃ المطہرہ عند متأخر المجتہدین اجماعا وعند اکثر المتقدمین القتل۔ وحکمہ، اس بندے کا حکم کیا ہے جس کی یہ پیچھے بات ہوئی کہ اس نے توہین کی ہے، اگرچہ مذاق میں کی ہو، سنجیدگی میں کی ہو، صاف میں کی ہو، قصد کے ساتھ کی ہو، وہ اہل کتاب ہو، وہ مسلمان ہو، ساری باتیں بیان کر کے انہوں نے کہا کہ وہ کافر ہوگا، خلود کا کافر، دائمی کافر۔ بحیث ہو اگر اس نے توبہ کر لی، توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، نہ اللہ کے نزدیک ہوگی نہ بندوں کے نزدیک قبول ہوگی۔ حکم کیا شریعت میں اس کا؟ کہتے ہیں کہ جو متأخرین مجتہدین بالاجماع اور اکثر متقدمین، ان کے نزدیک اس کا حکم کیا ہے؟ القتل قطعاً، قطعاً یقینی طور پر اس کو قتل کرنا۔ ولا یداہن السلطان اور نائبہ فی حکم قتل ہی، کہ بادشاہ یا اس کا نائب اس کے قتل میں کوئی مداہنت نہ کرے اور کسی لحاظ سے کوئی دباؤ قبول نہ کرے۔ وَإِنْ فَاتَ فِي قَتْلِهِ وَانْعِدَامِهِ الْمَصَالِحُ الدِّینَوِیَّۃُ كَقَتْلِ الْقُضَاةِ وَالْوُلَاةِ، اگرچہ اس کو قتل کریں تو خطرہ یہ ہے کہ جج بھی قتل ہو جائیں گے، کہ گستاخ کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، اگر اس کو قتل کیا تو یہ ہے کہ دینی دنیاوی مسالے پر آنچ آئے گی، تجارت کا مندہ ہو جائے گا، یا مفتی قاضی قتل ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے لکھا مفتی قاضی قتل ہوتے ہیں تو قتل ہو جائیں، گستاخ زندہ نہیں رہے گا۔ یہ واضح طور پر اس میں انہوں نے لکھا۔ اور قتل القضاۃ والولاۃ، اگرچہ قاضی اور والی جو حق بیان کرنے کے جرم کی پاداش میں ان کو اٹھا لیا جائے، اغوا کر لیا جائے، قتل کر دیا جائے، کہا وہ ہوتے ہیں ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا مسئلہ جو ہے اس کے لحاظ سے جو جس نے توہین کی ہے اس کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور ساتھ لکھا کہ اس صورتحال میں وَإِنْ أَهْمَلُوا فَقَدْ رَضُوا بِمَا صَدَرَ عَنْهُم مِّنَ الشَّتْمِ مَثَلًا وَهُوَ كُفْرٌ، اگر انہوں نے تاخیر کی حکمرانوں نے تو وہ بھی کفر پہ راضی ہو گئے کہ گستاخ کی گستاخی پہنچی اور انہوں نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا، تو کہا پھر